السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 60، آیت 194 تا 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہے۔ پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور سب حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن سو جو شخص اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مثل ما تدا اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے، المتقین متقیوں کے، وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلی آیات میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم تھا، یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے،
امام احمد رحمہ اللہ نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام حرمت والے مہینوں میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے سوائے اس کے کہ دشمن پہل کرتا تو پھر دفاع میں نبی علیہ السلام لڑائی کیا کرتے. جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے سے رک جاتے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا. مسند امام احمد ابن حنبل. تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا جو ہے وہ حرام تھا. حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے الا یہ کہ دشمن لڑائی میں پہل کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے. کفار مکہ نے مزاحمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ آپ کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے صحابی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عثمان شہید ہو گیا تو پیارے نبی نے اپنے پاس موجود صحابہ کرام جن کی تعداد 1400 تھی ان سے بیعت لی. درخت کے نیچے مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بیعت لی. اور جب آپ کو اطلاع ملی کہ خبر جھوٹی ہے، فیک تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، تو پیارے نبی علیہ السلام پھر لڑائی کرنے سے رک گئے اور صلح صفائی ہوئی جیسا کہ مشہور قصہ ہے. صحیح بخاری 4157 اسی طرح 3699 وغیرہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. کفار نے آپ کو روک دیا. آخر کار صلح ہوئی اور یہ طے پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں، اور یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. پھر آئندہ سال 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے روانہ ہوئے. تو اب مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں پھر کفار روک نہ دیں، حرمت والا مہینہ ہے اور حرم مکہ میں کہ کہیں کفار جو ہے وہ لڑائی نہ کریں، جبکہ اس مہینے میں تو لڑائی کرنا منع ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی. اگر وہ لڑائی میں پہل کر دیں، زیادتی کریں، تو جس قدر وہ خون خرابہ کریں، لڑائی کریں، تم بھی اسی طرح ان کے ساتھ لڑائی کرو. یہاں جو ہے وہ زیادتی کے جواب میں زیادتی کے لفظ آئے ہیں، جبکہ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ تو عین حق ہوتا ہے، مظلوم کا اپنا دفاع کرنا، مگر یہ صرف لفظ کی حد تک مشابہت رکھتا ہے. جیسے ایک اور مقام پر فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اسی کی مثل ایک برائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرو. فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جہاد کی تیاری میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ نہیں کرے گا تو یہ مسلمان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا. اور آج ہم ہلاکت سے دوچار ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، اور ایسے ایسے ہوش ربا مناظر کہ جن کو آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی،
مسلمان گاجر مولی سے بھی زیادہ گھٹیا اور سستا ہو چکا ہے، اور مسلمان کا خون انتہائی رائگاں ہو چکا ہے، بیکار بنا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے جہاد کو بھی چھوڑا اور جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصار کی جماعت کے متعلق نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جبکہ لوگوں نے کیا سمجھا تھا؟ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک مسلمان مجاہد رومیوں کے مقابلے میں اکیلے ہی ان رومیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک مجاہد سینکڑوں کی تعداد میں موجود کافروں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کی صفوں میں جا گھستا ہے۔ جب اس نے یہ معاملہ کیا تو لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی تنہا بندہ اور ہزاروں کافروں یا سینکڑوں بندوں پر حملہ کر دیا تو یہ تو ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں، یہ موقع تھا کہ جب روم کے شہر قسطنطنیہ کے اندر مسلمان موجود تھے اور رومی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جتھا لے کر آئے اور مسلمان بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ تو مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے دشمن پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کو چیر ڈالا۔ جب اکیلے مجاہد یا چند لوگوں نے بہت سی جماعت پر حملہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اس موقع پر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ یہ تو انصار کی جماعت کے متعلق نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اسلام کے بہت مددگار پیدا ہو گئے، انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لوگوں سے کہا، ہمارے کھیت باغات ضائع ہو گئے، اب تو اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اسلام کے بہت سارے مددگار ہیں، چنانچہ ہم اپنے کھیتوں میں باغات میں ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جہاد میں، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالنا۔ مطلب کہ جہاد کو چھوڑ دینا، کھیت کھلیان اور باغات میں اور اپنے مال و اموال میں ٹھہر جانا، یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں نکلے رہے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں جا کر یہ صحابی رسول دفن ہوئے۔ ترمذی حدیث نمبر 2972، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نفقہ کے بارے میں اتری، اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ برا بن عازب کہتے ہیں نہیں، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ مسند امام احمد ابن حنبل 18477۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا، جہاد میں مال نہ خرچ کرنا اور جہاد کو چھوڑ کر کھیتوں باغات میں مال و دولت میں دنیا داری میں مصروف ہو جانا، یہ امت کے لیے ہلاکت ہے۔
اور آج امت اسی ہلاکت سے پوری طرح دوچار ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی اس تفسیر، اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اکیلے فدائی کا حملہ کرنا جب دشمن کو نقصان پہنچانے کی امید ہو اور اہل اسلام کی شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا، تو فدائی اٹیک، فدائی حملہ کرنا درست ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں، بلکہ ہلاکت تو یہ ہے کہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا۔ جبکہ فدائی حملہ تو وہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے اور آپ کی سیرت سے ثابت ہے۔ بدر میں ابو جہل کو حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کیا۔ ان کے مقابلے میں ابو جہل بہت بڑا چودھری اور بہت بڑا پہلوان، اور یہ دو کم عمر بچے، اور ابو جہل کے ارد گرد اس کا فوجی اور حفاظتی دستہ بھی موجود، لیکن فدائی اٹیک ہوا۔ جب تک دشمن کو خبر ہوتی، ابو جہل اپنی لت، اپنی ٹانگ کٹوا کے زمین پر گرا پڑا تھا اور گھوڑوں کے اندر روندا جا رہا تھا۔ اور اسی طرح غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور اسی طرح دیگر صحابہ نے دیگر کفار پر جو ہے وہ فدائی اٹیک کیے۔ ایک اکیلا آدمی دشمن کی پوری جماعت میں گھس جاتا اور جا کر ان کو قتل کرتا اور اپنے ٹارگٹ کو پا لیتا۔ اسی طرح برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یمامہ کی جنگ میں اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں سے بلند کرو اور باغ اندر پھینک دو جہاں مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی چھپی بیٹھی تھی۔ یہ صحابی 80 کے قریب زخم کھاتا ہے اور بالآخر اس باغ کا گیٹ دروازہ کھول دیتا ہے، اور یوں مسلمان فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے تیار کردہ فدائین جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو ایک شخص کا کافروں کی پوری جماعت سے لڑ جانا یہ ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت یہ ہے کہ مسلمان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، دنیا میں مگن ہو جائے اور جہاد کو چھوڑ دے، جو کہ آج ہمارا حال ہے۔ اور یہ جو بچی کھچی عزت بچی ہوئی ہے، تو یہ بھی ان چند مجاہدوں کی جو ہے وہ قربانیاں ہیں اور ان کے حوصلے ہیں کہ آج کافر مسلمان سے خوف زدہ ہے، ورنہ کافر کو نہ ہمارے عمرے سے کوئی خوف، نہ ہمارے حج سے خوف، نہ ہماری نماز سے خوف، نہ کافر ہمارے روزے سے ڈرتا ہے۔ کافر کو اگر ڈر لگتا ہے تو کافر اس بات پہ ڈر رہا ہے اور آج تک ڈرتا ہے کہ کہیں ان کے اندر بدر والے 313 پیدا نہ ہو جائیں، کہیں کلمہ پڑھنے والوں میں عہد والے 700 پیدا نہ ہو جائیں، کہیں مسلمانوں میں ابو بکر پیدا نہ ہو جائے، عمر پیدا نہ ہو جائے، عثمان پیدا نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں میں معاویہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں میں علی جیسا شیر پیدا نہ ہو جائے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کافر آج بھی ڈرتا ہے کہ کہیں مسلمانوں میں پھر کوئی یہودی جیسا بچہ، کافر آج بھی ڈرتا ہے کہ مسلمانوں میں کہیں پھر آج جو ہے ایوبی صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے اللہ کی راہ میں اور بالخصوص جہاد میں مال خرچ کرنا ختم کیا اور دنیا داری میں مگن ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کے خون سے اور مسلمان کی عزت اور آبرو سے سستا خون نہیں، مسلمان کی عزت اور آبرو سے سستی کسی کی عزت اور آبرو نہیں۔ یورپ کے اندر بلیوں کے حقوق ہوں گے، کتوں کے حقوق ہوں گے، پرندوں کے حقوق ہوں گے، اور اگر دنیا میں کسی کو بے عزت کیا جا رہا ہے
تو مسلمان ہی ہے. مسلمان سے زیادہ آج کافروں نے کسی اور کو بے عزت نہیں کیا. مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ٹرمپ، مودی، کشمیر، فلسطین، شام، افغانستان، عراق، برما، اراکان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.